حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام آپ کے زمانے کا ایک بہت ہی گنہگار شخص تھا، ایک بستی کے اندر رہتا تھا، اعلانیہ طور پر وہ گناہ کیا کرتا تھا، شراب نوشی ہر قسم کا وہ گناہ کرتا تھا، ہر قسم کے رب تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تھا۔ ایک دن لوگوں نے اسے کہا کہ اتنے گناہ کرتا ہے، اتنا تو رب تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، تجھے خوف خدا نہیں ہے؟ تجھے ہم کہہ رہے ہیں اگر تو نے ہماری بستی کے اندر رہنا ہے تو گناہ چھوڑ دے، رب تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دے، مگر نہ ہم تجھے بستی سے نکال دیں گے۔ پھر بھی وہ شخص باز نہ آیا، پھر وہی رب تعالیٰ کی نافرمانیوں پہ نافرمانی کرتا چلا جا رہا ہے۔ ایک دن پھر اسے لوگوں نے بلایا، اس کو بستی سے نکال دیا کہ چلا جا یہاں سے، اگر تو رب تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کر سکتا، کوئی اچھے عمل نہیں کر سکتا تو ہمارے درمیان تیری کوئی جگہ نہیں ہے، نکال دیتے ہیں۔ وہ شخص جنگل کی طرف چلا جاتا ہے، کیا اس کے پاس ساز و سامان ہوتا ہے، 2-3 دن گزارتا ہے، اس کے بعد جب پانی نہیں ملتا، بھوک کی شدت کی وجہ سے کوئی کھانا نہیں ملتا، پھر جا کے درخت کے آسرے لگ کے بیٹھ جاتا ہے، درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا ہے، سوچتا ہے کہ کتنی رب تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اگر میں رب تعالیٰ کو یاد کرتا، اس کو نہ بھولتا تو آج مجھے لوگ نہ نکالتے گھر سے، مجھے بستی سے نہ نکالتے۔ اگر میں رب کو یاد کرتا ہوتا، رب تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہوتا، رب تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوتا تو آج میرے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوتا۔ جب نڈھال ہو کے بیٹھ جاتا ہے، بھوک سے نڈھال ہو کے درخت کی ٹینٹ لگا کر بیٹھ جاتا ہے، پھر محاسبہ کرتا ہے کہ میں نے کیا 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 ہے اور کیا کرنا چاہیے تھا۔ پھر اس کے دل کے اندر خیال آتا ہے یا جس کی ساری زندگی میں نے نافرمانی کی ہے، میں نے جتنی نافرمانی کی ہے اس نے میرے رزق کی کمی ہی نہیں کی، اس نے مجھ سے رزق نہیں چھینا، اس نے مجھے ہر قسم کی سہولت دی، لیکن اس کے باوجود میں اس کو بھولا رہا۔ آج کیوں نہ ہو جس رب کی میں نافرمانی کرتا رہا ہوں، آج اسی کے در پہ رجوع کر لوں، ہو سکتا ہے رب مجھ پر رحم کر دے، رب تعالیٰ مجھے بخش دے۔ بیٹھ جاتا ہے، جب سبھی آس امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، کوئی کھانے کا سامان نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، کوئی ساز و سامان ایسا نہیں جس کے ذریعے سے وہ زندگی بسر کر سکے، آخر رب تعالیٰ کی رحمت پہ امید لگا کے وہیں پر بیٹھ کے عرض کرتا ہے رب العالمین کی بارگاہ میں، اے اللہ ساری زندگی نافرمانی کی ہے، ساری زندگی گناہ کرتے گزار دی ہے، آخر تیرے در پہ آ گیا ہوں، تو ہی ہے بخشنے والا، تو ہی ہے کرم فرمانے والا، اگر تو ہی نہ بخشے، تو ہی اپنے در سے مجھے دھتکار دے تو پھر کس کے در پہ جاؤں گا، تو ہی مجھے اپنے در سے نکال دے، اپنے گھر سے نکال دے، تو ہی میری آس امید کو نہ سنے تو پھر کون سنے گا۔ پھر جب اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آتی ہے نا، کسی بندے کو بخشنے کے لیے فرشتے عرض کرتے ہیں، اے اللہ یہ بندہ تو تیرا گناہگار ہے، نافرمان ہے، اس کو تو بخش رہا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے قد استحییت من عبدی، فرشتوں اگر ساری زندگی اس نے بدکاری میں گزاری ہے، میری نافرمانی میں گزاری ہے، آخر آیا تو میرے در پہ ہے نا، اگر میرے در پہ آ ہی گیا ہے تو قد استحییت من عبدی، فرمایا مجھے میرے بندے سے حیا آتی ہے کہ آئے میرے در پہ اور میں نہ بخشوں، اگر میں ہی نہ بخشوں گا تو پھر کس کے در پہ جائے گا؟ کیا میرے در سے بڑا کسی کا در ہے؟ کیا میری بارگاہ کے علاوہ کسی کی کوئی بڑی بارگاہ ہے؟ جس بارگاہ سے جا کر وہ مانگے گا، جس بارگاہ سے جا کر وہ توبہ کرے گا، بخشش کی دعا مانگے گا، بخشش کی بھیک مانگے گا، کیا میرے علاوہ کوئی ہے جو دے اسے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فرشتوں اگر مانگ رہا ہے تو مجھے عطا کرنے دو۔ جب سبھی امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر اللہ رب العالمین سے عرض کرتا ہے اللہ ساری زندگی نافرمانیوں میں گزار دی، اب تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، کرم فرما دے، رحمت فرما دے میرے اوپر۔ تو غیب سے آواز آتی ہے اگر تو نے ہم سے دوستی لگانے کا وعدہ کر لیا ہے، جاؤ ہم نے تمہاری بخشش فرما دی ہے۔ اللہ نے جب یہ بخشش کا پروانہ عطا کیا، روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے،
ادھر اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے کلام ہوتا ہے، موسیٰ جنگل کے فلاں کونے کے اندر ایک میرا پیارا پڑا ہوا ہے، میرے پیارے کی لاش پڑی ہوئی ہے، جاؤ اس کو نہلاؤ، غسل دو، اس کا جنازہ پڑھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اعلان کرتے ہیں، آؤ بھی جس نے اللہ کے پیارے کی زیارت کرنی ہے، اللہ کے ولی کی جس نے زیارت کرنی ہے، اس کا جنازہ پڑھنا ہے تو آ جاؤ میرے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کو لے کر ساتھ چلتے ہیں، جب جنگل کے اندر وہاں پر پہنچتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ اس بندے کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ ساتھ والے جو لوگ تھے وہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ تو وہی ہے شخص جس کو ہم نے اپنی بستی سے نکالا تھا، یہ تو وہی شخص ہے جس نے ساری زندگی رب تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزار دی، یہ تو وہی شخص ہے۔ جب انہوں نے دیکھا حیران ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ یا نبی اللہ، یہ تو وہی شخص ہے جس کو ہم نے بستی سے نکالا تھا، یہ تو وہی شخص ہے، یہ بہت بڑا رب تعالیٰ کا نافرمان ہے، عاصی ہے، یہ کیسے رب تعالیٰ کا پیارا ہو سکتا ہے، یہ کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، یہ بندے تو اس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ تیرا نافرمان تھا اور تو نے اسے بخش دیا ہے، وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جب عرض کی تو اللہ نے فرمایا، موسیٰ آخری وقت تھا جب اس کا، جاتے جاتے اس نے ہماری بارگاہ میں رجوع کر لیا ہے، اس نے سچی توبہ کر لی ہے، تمام گناہوں سے توبہ تائب ہو کر ہماری بارگاہ میں آیا ہے۔ جب اس نے سچی توبہ کی ہے تو ہم نے بھی اس کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اگر اس نے سچی توبہ کی ہے تو ہم نے بھی اس کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ دیکھیں پھر جب تقدیر بدلتی ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رحمت حق بہانہ بے جویت، کہ جب رب تعالیٰ کی ذات اپنے کسی بندے کو بخشنے پہ آتی ہے پھر اس کے چھوٹے چھوٹے نیکیاں تلاش کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے بہانے تلاش کرتی ہے کہ یہ کوئی چھوٹی سی نیکی کرے میں اس کو بخشوں، چھوٹا سا کوئی اچھا عمل کرے میں اس کے ذریعے سے اس کو بخش دوں۔ دیکھیں کتنی رب تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، رب تعالیٰ کی رحمت بڑی ہے۔ ایک مرتبہ اس کے در پر آئیں تو صحیح نا، صدق کے دل سے اس سے مانگے تو صحیح، وہ دیکھو رب عطا کیسے کرتا ہے۔